بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی کو بدنام مت کرو کہ مولا کے پاس آ کے خالی ہاتھ جا رہے۔ مولا علی کے دروازے سے بڑا کوئی دروازہ ہے؟ امام علی کی بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ ہے؟ اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ کمپلیٹ میسیج دے رہا ہے کہ یقین اگر تمہارے پاس آج کی رات آ جائے تو تم یقین کرو کہ تم جاؤ گے امام کی بارگاہ میں، آج ہی کی رات میں تمہاری تقدیر بھی بدلے، آج ہی کی رات میں تمہاری ڈیسٹینی بدلے۔ اگر کچھ دعا قبول نہیں ہوئی ابھی تک، علی کی عطا میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ میں 3 یا 4 چیزیں بتاتا ہوں کہ امام علی کے آج ابھی سٹل چانس ہے، کل کا ایک دن ہے، آج کی رات اور کل کا دن۔ میں پورے یوتھ کو بول رہا، جو کچھ سن رہا، مجھے ہندوستان کے مختلف شہروں سے آپ آئے، میں چاہتا کہ پورے یوتھ کو ایک کمپلیٹ میسیج پہنچے۔ ٹاپک ہے کہ واٹ ٹو ٹیک فرام امام علی بارگاہ، درگاہ عالیہ میں سے لے کے کیا جاتا ہے، واٹ ٹو ٹیک، کیا لے کے جاتا ہے۔ پہلی چیز، یقین کو لو، اپنے یقین کو سٹرونگ کرو، بلیف کو۔ اگر یقین آ جائے گا تو تمہارے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے، جو تم بولو گے وہ ہوگا، دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھو گے۔ اس لیے کہ علی کی محبت یہی ہے۔ ولایت علی کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے۔ جس کے پاس ولایت علی تھی وہ ایسے تھے کہ زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کے راستے دیکھ رہے تھے۔ یہ مت سمجھو کہ امام علی کی بارگاہ سے کچھ نہیں لے۔ سب سے پہلی چیز یقین کو لو، بلیف کو، اپنے یقین کو ڈیولپ کرو، اور یقین صرف اور صرف امام علی کے چاہنے والوں پہ آ سکتا اور کسی کے پاس نہیں۔ میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا آپ کو، یقین کیا ہے، بلیف کیا، غور سے سنو، ایک کمپلیٹ میسیج ہے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے یہ میسیج کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ یقین کیا چیز ہے؟ اگر یقین آ جائے تو سمجھو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی، یقین آ جائے تو سمجھو تمہاری ساری عبادتیں قبول ہوگی۔ رات بھر تم عبادت کرو اور یقینی نہیں ہو، رات بھر تم علی کی بارگاہ میں ہو اور یقینی نہیں ہو کہ علی دے سکتے یا نہیں دے سکتے، یہ ذہن سے نکال دو، دینے والا صرف یہ ہے اور کوئی نہیں۔ تو اب یقین کی دو چیزیں بتاؤں گا یقین کی۔ پہلی چیز، 60 ہجری 60 ہجری، یہ واقعہ کربلا نہیں ہوا، غور سے سننا ہے، کمپلیٹ میسیج، یقین کیا ہے۔ واقعہ کربلا بھی نہیں ہوا، 60 ہجری ابن زیاد کوفے کا گورنر بنتا ہے، اور جیسے ہی وہ گورنر بنا اس نے لوگوں کو شیعہ نے حجر کرار کو پکڑنا شروع کیا۔ 3500 آدمی اس کی جیل میں چلے گئے، جس میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی تھا، جناب ہانی چلے گئے، جناب فضا کے 4 بیٹے، اور ابراہیم ابن مالک اشتر، بڑے بڑے مولا کے چاہنے والے جو کوفے میں تھے، کربلا سے پہلے سب گرفتار ہوئے اور وہ لوگ جیل میں چلے گئے۔ جب جیل بھی اس کی اتنی خطرناک، انگلش کا جو ورڈ ہے ایسا، تو بالکل یہاں پہ جیل تھی، نیچے 20 فیٹ نیچے زمین کے وہ جیل، جہاں پورے امام علی کے چاہنے والے نیچے۔ آخر میں اس نے میسم تمار پہ ہاتھ ڈالا، پلیز غور سے سنیں کہ یقین کیا ہے۔ میسم تمار کے اوپر ہاتھ ڈالا، میسم کی ایج ہے 65-70 ایئرز، اور یہ ظالم ہے 40 سال کا۔ میسم کو زنجیروں میں جکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ 3000 آدمی ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے ہوئے، یہ ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میسم سامنے آئے تو ابن زیاد نے اسے سر اٹھا کے دیکھا، دیکھ کے کہا کہ میسم، اب حکومت یہاں میری ہے، اب یہاں علی علی نہیں کرنا، علی علی نہیں کرنا، حکومت میری ہے ورنہ تمہیں ختم کر دوں گا۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا میسم سر کو اٹھاتا ہے، دربار پہ نگاہ ڈالتا ہے، ڈال کر ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، سن، میں پیدا علی علی کرنے ہوا ہوں۔ کہا کہ میں پیدا علی علی کرنے ہوا ہوں، بس ایک بات ہو رہی تھی۔ ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ دربار میں وہ قیدی کو لے کر آؤ۔ دربار میں قیدی پیش کیا گیا، وہ بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کی ہائٹ ہوگی 6'2", بڑے ٹال، کافی طویل، اور بڑے بڑے براڈ شولڈرز، خوبصورت حسین بال، لیکن بالوں پہ جل لگا ہوا نہیں تھا۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، جل میں لگا ہوا نہیں تھا، بڑے ہینڈسم بن کے وہ آیا سامنے، بالکل میسم سامنے آ گیا، میسم کے بازو آ کے کھڑا، زنجیروں میں جکڑا آیا،
میسم نے اسے سر اٹھا کے دیکھا، غور سے دیکھا، دیکھ کے پورے دربار میں سکتا ہے، ایسا دیکھ کے کہا کہ مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے۔ تھوڑا بیدار ہو کے سنو، بیدار ہو کے سنو۔ ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، میں یقین بتا رہا آپ کو، یقین ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، 60 ہجری کا واقعہ۔ میسم نے مختار کو دیکھ کر کہا کہ مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے۔ جیسے ہی کہا ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے کہا یہ میرا قاتل ہے قیدی، حکم دیا کہ فوراً اس کو سر کو ختم کر دے۔ جلاد خنجر لے کر آگے بڑھا، جلاد خنجر یہاں رکھتا ہے میسم کے، مختار کے۔ مختار نے پلٹ کے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ میسم اب کیا کہتے ہیں؟ میسم نے اسی سٹائل سے کہا کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے۔ اب آپ امیجن کریں، تصور کریں کہ ابن زیاد کا کیا حشر ہوگا۔ دیکھیں ایک بات بولوں، میں بڑی آسانی سے پڑھ رہا، آپ آسانی سے سن رہے۔ آپ انڈیا میں رہتے ہیں، میں گلف میں رہتا ہوں، میں جہاں رہتا ہوں وہ کنگڈم ہے، ٹھیک ہے؟ ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے، آپ جو چاہے جس کو چاہے بولو، لیکن جہاں جہاں بادشاہت ہے نا، وہاں پہ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی اگر وہاں کے بادشاہ کے خلاف پورے گلف میں آپ ایک جملہ بولیں گے، آپ کو پکڑیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، ڈیپورٹ کر دیں گے۔ آسان بات نہیں، ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا۔ میسم کا جرت دیکھے، یقین دیکھے۔ اس نے کہا کہ مختار کو دیکھ کے کہا مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسی وقت، رائٹ ناؤ، انگلش میں نہیں بولا، وہ تو میں بول رہا ہوں، کہ رائٹ ناؤ، اسی وقت مختار کے گلے کو خم کر دو۔ خنجر لے کر یہاں پرکھ دیا، گلے پہ خنجر ہے، یقین بتا رہا میں، یقین امام علی کی بارگاہ سے یقین لینا، یہاں رکھ دیا خنجر۔ اب صرف چند لمحے ہیں، فیو سیکنڈز، زندگی اور موت کی۔ اب ایسے موقع پر مختار نے پلٹ کر میسم کو دیکھا، دیکھ کے کہا اب کیا کہتے ہو؟ یہ ایسا لمحہ تھا کہ اچھے اچھوں کے ایمان ڈگمگا جائے۔ ایسے موقع پر غور سے سنا، میسم کا جواب سننا، جب گلے پہ خنجر آ گیا، اب صرف چلنے والا ہے، مختار نے ایسا پلٹ کے دیکھا، دیکھ کے کہا میسم اب کیا کہتے ہو؟ میسم کا یقین معراج پہ چلا گیا، پلٹ کے زور سے کہتے ہیں بآواز بلند کہ مختار اس نے مجھ سے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے۔ یقین دیکھو، اس نے کہا جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا۔ بس یہ کہنا تھا، بس یہ کہنا تھا۔ دروازے کے اوپر یزید کا قاصد آیا، پوسٹ مین، اس نے پکار دے گا ابن زیاد خط لکھنے سے پہلے، قتل کا حکم دینے سے پہلے خط پڑھ لے۔ تو بات خنجر ایسی ہے، غور سے سننا، خنجر ایسی ہے، یزید کا قاصد خط لے کر آیا ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد نے خط لیا، لفافے کو چاک کیا۔ اب مجلس کے بعد کوئی یہ نہ پوچھے کہ اس زمانے میں لفافہ تھا یا نہیں تھا، میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے لفافے کو چاک کیا، خط نکالا، یزید کا خط نکالا۔ جیسے خط نکالا، میسم زنجیروں میں۔ میسم نے ایسا دیکھا ابن زیاد کو، دیکھ کے کہا ابن زیاد میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ہے یقین۔ کہ میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے؟ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یزید نے لکھا تھا کہ ابن زیاد میرے ایک وزیر نے مجھ سے سفارش کی ہے جس کی سفارش کو میں رد نہیں کر سکتا، مختار جس حالت میں ہے رہا کر دے۔ عزیزو اب میں آپ کو بتاؤں یہاں ایک بات، اگر یہ قاصد 5 منٹ دیر سے آتا تو کیا ہوتا؟ میسم جھوٹا ثابت ہوتا، ٹریفک میں پھنس جاتا جیسا آج میں پھنس گیا۔ 5 منٹ لیٹ آتا، چانس تھا کہ 5 منٹ دیر سے آتا تو میسم جھوٹا ثابت ہوتا۔ اگر 5 منٹ پہلے آ جاتا تو میسم کا یقین لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کیا ہے۔
آپ سمجھے میری بات؟ اب یہ وہی کرے کہ جو وقت کا مالک ہو. اب پتا چلا کہ علی وقت کا مالک ہے. تو دوستو یہ یقین کو پیدا کرو. جب تک یہ یقین نہیں آگا، اگر امام علی کا کوئی جملہ، کوئی ارشاد، کوئی سینگ تمہارے سامنے ہو، تم درگاہ عالیہ میں آئے ہو، امام کے روضے کی شبی کو پکڑ کے مانگ رہے، تو تمہارے پاس وہ یقین ہونا، بلیو ہونا کہ تمہاری زبان سے جملے نکلے اور جملے پورے ہوئے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور یقین کی بات بتاؤں، ایک اور یقین کا واقعہ بتاؤں. یہ دو واقعے سے پھر نتیجہ نکالوں گا کہ یقین کیا ہے، یقین آتا کیسے. میں چاہتا جتنے اسٹوڈنٹس یوتھ مجھے سن رہا، تمہاری لائف میں چینج آنا، ایک ریولوشن آنا تمہاری زندگی میں. 4 دن اگر تم درگاہ عالیہ میں ہو، 4 دن تم اگر جوگی پورے میں آئے ہو، اپنے اپنے شہر سے، اپنے اپنے وطن سے، تو 4 دن میں اپنی لائف کو تم ایسے بدلو کہ جب تم یہاں سے جاؤ، جب واپس جاؤ اپنے اپنے شہر میں، تو لوگ تم کو دیکھ کے بولے کہ تمہارے اخلاق کتنے اچھے ہو گئے، تمہارا طریقہ کتنا اچھا ہو گیا، بات چیت کا طریقہ، تمہارے اخلاق، تمہارا کیریکٹر. تو تم بتاؤ کہ تم علی سے مل کے آئے. You have to change your life. یہ پریکٹس نہیں ہے کہ ہر سال درگاہ عالیہ آؤ، ہر سال چلے جاؤ، ہر سال نجف اشرف جاؤ اور ویسے واپس آؤ. نو، شیعہ وہ نہیں ہے. شیعہ ایسے آگے بڑھنا. جب سلمان آئے تھے مولا علی کے پاس، رسول کے ہاتھ میں جب بیعت کی تھی، اسلام قبول کیا تھا، تو سلمان 10 درجے کے ایمان پہ نہیں تھا. ہر روز اتنا بڑھتا رہا کہ چند سالوں میں ملیت کی منزل پہ پہنچ گیا. امام علی کو بدنام مت کرو کہ مولا کے پاس آ کے خالی ہاتھ جا رہے. مولا علی کے دروازے سے بڑا کوئی دروازہ ہے؟ امام علی کی بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ ہے؟ اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے کہ تمہاری زندگی میں بدلاؤ کتنا؟ کیا چیز تم نے علی کی محبت میں چھوڑی ہے؟ میوزک چھوڑ دی؟ کہ یہ مت بولو. ڈونٹ سے دس، رائٹ؟ میں جب میوزک پہ بولوں گا تو یہ مت بولو کہ میں میوزک کیسے چھوڑوں گا. اب وہ یہاں 4 دن چھوڑ دی، لیکن واپس وطن جا کر سننا تو ہے. اگر علی کی محبت میں میوزک نہیں چھوڑی تو پھر محبت ہی کیا؟ میں کیا بول رہا، کیا فائدہ ہے محبت کا؟ میں یوتھ کو بول رہا، لڑکیوں کو بول رہا. حجاب یہاں تو سب حجاب میں ہے، لیکن بیک ہوم جب وطن جانا، علی سے وعدہ کر کے جو مولا آپ کو پسند نہیں ہے نا بے حجابی، تو آج کے بعد سے میں آپ کو یہ تحفہ دینے آئی ہوں کہ آج کے بعد سے میں حجاب کروں گی پوری زندگی. پھر دیکھو علی دیتا کیا ہے. دامت الصاحبہ کتاب ہے. دامت الصاحبہ کتاب سے واقعہ پڑھا. بحرین سے کتاب چھپی، بڑا مشہور واقعہ. میں نے بھی بہت جگہ پڑھا، یوٹیوب پہ ہے میرے مجلسوں میں، لیکن میں دوسرے طریقے سے پڑھا، صرف اس لیے کہ میرا یوتھ جو درگاہ عالیہ میں مجھے سن رہا، ان کو میں کمپلیٹ میسیج دے رہا کہ یقین اگر تمہارے پاس آج کی رات آ جائے تو تم یقین کرو کہ تم جاؤ گے امام کی بارگاہ میں، آج ہی کی رات میں تمہاری تقدیر بھی بدلے، آج ہی کی رات میں تمہاری ڈیسٹینی بدلے. یہ مت سمجھو کہ تقدیر یہاں نہیں بدلتی. شاعر نے یوں ہی نہیں کہا کہ شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. یوں نہیں کہا. تقدیر کا بدلنا انہی کا کام ہے. تب سنو، دامت الصاحبہ کتاب بحرین سے چھپی، عربی کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ کراچی میں ہوا. یہ کتاب انڈیا میں بھی اویلیبل ہے. 2nd والیوم سے میں یہ واقعہ پڑھا. عراق کا شہر بصرہ، وہاں کا یہ واقعہ. غور سے سننا، یقین کیا ہے، پلیز غور سے سننا. بصرے کا واقعہ. آج بصرہ عراق کا جو شہر ہے، سٹی، پورٹ سٹی ہے، آئل سٹی ہے بصرہ، کویت سے بالکل قریب ہے. بصرے میں آج 80% شیعہ ہے. 80% پورے شہر میں 80% شیعہ. اس زمانے میں 5 to 10% شیعہ تھے. تمام لوگ دشمنان اہل بیت تھے. اور بنی عباس کی حکومت تھی، گورنر بنی عباس کا. اس کے پاس لوگ گئے اور لوگوں نے جا کے کہا کہ ہم ایک جشن کرنا چاہتے. غور سے سنو، ہم ایک جشن کرنا چاہتے چاروں خلیفہ کی فضیلت کے اوپر. چاروں خلیفاؤں کی فضیلت کے اوپر ہم ایک جشن کرنا چاہتے. تو اس نے، گورنر نے فوراً پلٹ کے کہا چاروں میں تو علی بھی ہے.
دشمن کو بھی معلوم تھا فضائل کس کے زیادہ ہے. دشمن کو بھی جانتا تھا وہ کہ حق کس کے ساتھ ہے, فضائل کس. ڈر گیا, کہا اس میں تو علی بھی ہے. تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہم تو بڑے سمارٹ ہیں. کبھی علی کے سامنے اپنے آپ کو اوور سمارٹ مت سمجھو. اوور سمارٹ دنیا میں کبھی نہیں سمجھنا چاہیے, سمجھو گے تو ذلیلی ہو. کہا نہیں ہم تو جو شیعہ عالم آئے گا چوتھے نمبر پہ بالکل آخری میں ان کو موقع دیں گے. اور ہوا ویسے, صبح سے 40-50 ہزار آدمی بیٹھا ہوا اور صبح سے تینوں خلیفاؤں کی فضیلتیں بیان کی گئی. بالکل غور سے سنو, بالکل جب سورج ڈوبنے لگا تو اس وقت شیعہ عالم کو بلایا. شیعہ عالم مائک پہ آیا, ممبر پہ آیا اور پورا مجمع بیٹھا ہوا کہ اب سننا ہے کہ چوتھے خلیفہ کی فضیلت کیا بیان کرتا ہے. شیعہ عالم آیا, غور سے سنو, شیعہ عالم آیا, اس نے رائٹ سائڈ پہ دیکھا سیدھے ہاتھ کی طرف. پوری مینجمنٹ بیٹھی ہوئی تھی, انتظامیہ. ان کو دیکھ کے کہنے لگا کہ تم نے انصاف نہیں کیا چوتھے خلیفہ کے ساتھ, مجھے وقت ہی نہیں دیا, میں کیا پڑھوں گا, سورج ڈوب رہا, نماز کا وقت ہوگا سب چلے جائیں گے, میں کیا پڑھوں گا. تو نیچے مجمع میں سے آواز آئی کہ جو کچھ وقت ملا اس میں سنا دو. انہوں نے ایسا دیکھا, پھر پلٹ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا چوتھے خلیفہ کے ساتھ, مجھے وقت ہی نہیں دیا. پھر نیچے سے مجمع چیخا کہ جو وقت ملا سنا دو, کیوں نہیں سنا دو. پھر یہ پلٹ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا. میں ایک بات بولوں, شیعہ ہمیشہ ذہین ہوتا, شیعہ بیوقوف نہیں ہوتا. شیعہ انٹیلیجنٹ ہوتا, سٹوپڈ نہیں ہوتا. کیوں؟ باب المدینۃ العلم سے وابستہ اور سٹوپڈیٹی کا ساتھ نہیں. تیسری مرتبہ مجمع نے کہا پکار کے کہ جو وہ کچھ وقت ملا سنا دو ورنہ سورج ڈوبے گا, لوگ نماز پڑھ لیں گے. پھر پڑھتے چوتھی مرتبہ, پلٹ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا چوتھے خلیفہ کے ساتھ. جیسے ہی چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا, پورا مجمع ایک آواز ہو کر چیخا. چیخ کے کہنے لگا کہ کیوں وقت کو ضائع کرتے ہو, سناؤ جو کچھ وقت ہے اس میں سنا دو ورنہ سورج ڈوب جائے گا, لوگ نماز کو چلے جائیں گے. جیسے پورے مجمع نے کہا سورج ڈوب جائے گا, یہ پلٹے سورج کی طرف اور پلٹ کے کہا ڈوبے گا کیسے. پلٹ کے کہا کہ یہ ڈوبے گا کیسے. یہ کہا, پورا مجمع نے کہا کیا یہ تیرے تابع ہے. میں 200 سال پرانی بات کر رہا, میں مولا علی کے زمانے کی بات نہیں کر رہا. کہ یہ تمہارے تابع ہے. جیسی ان کی آواز ختم ہوئی, انہوں نے پلٹ کر سورج سے کہا کہ تو ڈوبے گا کیسے. میں اس کے فضائل سنانے جا رہا جس کے حکم سے پلٹا تھا. ٹھہر جا اپنی جگہ پہ. دوستو یہ میرے جملے میں دعوت الصاخبہ کتاب دوسرا والیوم, سیکنڈ والیوم سے واقعہ پڑھا, اپنی مرضی سے واقعہ نہیں پڑھا, جا کے کتاب میں دیکھ لو. یہ عربی کی کتاب اردو میں ترجمہ ہوا. اس کے بعد روایت کا جملہ ہے کہ اس کے بعد یہ 4 گھنٹے تک بولتے رہے, وہ ٹھہرا رہا اپنے جگہ. بہت خوش ہو گئے نا, یقین تھا نا اس کو. اچھا آج اگر میں بولوں, میں آپ کو تو بولتا نہیں, آپ سب مومن ہیں, میں بولوں سورج کو ٹھہر جا, وہ تو اور جلدی ڈوب جائے گا. میں کیا بول رہا, آج کا شیعہ بولے کہ ٹھہر جا, وہ تو اور تیز چلے. کیوں؟ زبان میں اثر ہی نہیں, زبان میں اثر ہی نہیں. پھر ڈوبے چلے گا کیسا. اس مرد مومن سے عبداللہ ابن علی سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس اتنی طاقت آئی کیسے. اچھا میں ایک بات نہ روک کے بولوں, سب یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی نے سورج کو پلٹایا. نہیں, ارے بولے یار, علی نے سورج کو پلٹایا نا, سب یہ بول رہے نا, لیکن میں بولتا کہ علی نے سورج کو نہیں پلٹایا. گھبرا گئے. علی نے سورج کو نہیں پلٹایا, سب یہ بول رہے سورج کو پلٹایا. علی نے سورج کو نہیں پلٹایا, ابو تراب نے تراب کو پلٹایا. سائنس کیا بول رہی؟ سورج اپنے مقام پہ, زمین ہے جو گھوم رہی اس کے اطراف میں.
کہ یہ وہی کر سکتا جو زمین کا باپ ہو. علی نے زمین کو ایسا کیا. کرنا تھا سورج جو ہے سامنے آیا. ابو تراب نے تراب کو بڑھایا, سورج کو نہیں بڑھایا. سورج تو اپنے مقام پہ تھا, وہ تو ٹھہرا ہوا ہے. زمین گشت کر رہی اس سورج کے سامنے. زمین آگے بڑھ گئی تھی جو مغرب ہو گئی, علی نے پلٹا دیا پیچھے. اب اس بند عبداللہ ابن علی سے پوچھا گیا کہ یار یہ بتاؤ تمہارے زبان میں اتنا اثر کیسے آیا, اتنا یقین کیسے آیا, اتنا یقین تمہارے پاس آیا کیسے, اور تمہاری زبان میں اتنا اثر کیسے. اب سنیں ان کی ماں سے پہلے پوچھا گیا, ماں سے, کہ تمہارا بیٹے نے اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا, کیا کیا تم نے اس بیٹے کے ساتھ. اب یہ میرا میسج تمام میری ماں بہنوں کے لیے ہے کہ جن کی گودوں میں بچے, ان لڑکیوں کی کہ جن کی شادی ہونے والی ہے. امام علی کی بارگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں جمع ہیں. ان کی ماں سے پوچھا گیا کہ اتنا اثر تمہارے بیٹے میں آیا کیسے. تو اس کی ماں نے یہ کہا کہ جب سے یہ میرے شکم میں آیا, پہلے جو میری لائف تھی, جب سے میرے شکم میں آیا میں نے ایک دانہ بھی رزق حرام کا زبان پہ نہیں رکھا, نہ ایک خطرہ پانی کا رزق حرام کا زبان پہ رکھا.